السلام علیکم ویورز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 20 نومبر کی کال لے کے. سب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ، بلکہ سب میں پہلے تو میں آپ سے اس بات کی معذرت چاہوں گا کہ کل کی کال یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہو سکی، کیونکہ ہماری کچھ ٹیکنیکل ریزن تھی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اس اپلوڈنگ وغیرہ کے لیے، جو ہمارے اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ کچھ پرابلمز رہیں، جس کی وجہ سے رات یہ اپلوڈ نہیں ہو سکی. تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. 19 نومبر کی کال آپ کو نہیں مل سکی. بہرحال اب بات کرتے ہیں 20 نومبر کی کال کے لیے، اور پہلے آج کے سیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. جناب، جس طرح کل کی کال میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک شارٹ ٹرم ویو آ رہی ہے، مگر اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ 40,929 کے اوپر نہیں رکتی، اور خاص طور پہ واضح طور پہ سمجھایا گیا کہ اسٹاپ لاس کو ٹریل کس طرح کرنا ہے. تو میرے حساب سے جو شارٹ ٹرم ویو بنی ہے اس پہ آپ 40,690 پہ آپ کو نکلنے کا فیئر چانس ملا. اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ جب ہوئی ہے تو وہ آبویس تھی، مگر جو 40,514 کے نیچے اس نے لو بنائے ہیں، یہ تھوڑے سے سچویشن خراب کرنے والے تھے. بیچ میں نے آپ کو مڈ ڈے کال کے بعد بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ یہ جو بار بار اسٹرائک کر رہا ہے انڈیکس 40,521 514 پہ، وہ اس کو ویک کر رہا ہے. جب سپورٹ کو کافی دفعہ جتنی زیادہ دفعہ اسٹرائک کرتا ہے تو یا ریزسٹنس کو، یہ ایک ٹیکنیکل صورتحال ہے کہ چاہے ریزسٹنس ہو یا سپورٹ ہو، جتنے دفعہ اسٹرائک ہوتی ہے وہ دو چیزیں ثابت کرتی ہیں. نمبر ایک، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک بڑی کنفرم لیول ہے، مطلب اس لیول کی ایتھینٹسٹی کو پوائنٹ کرتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہر دفعہ وہاں سے بچت ہو جانا، کیونکہ ریورسیبلٹی تو پہلی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے کسی لیول کی، ہو جانا وہ تو ٹھیک ہے کہ ریورس وہاں سے ہو جاتا ہے، مگر بار بار اسٹرائک کرنے سے وہ جگہ ویکر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب وہ تیسری دفعہ جب اسٹرائک کرتی ہے تو عام طور پہ چانسز اس کے ٹوٹنے کے ہوتے ہیں. تو آج تیسری دفعہ اس نے اسٹرائک کیا ہے، مگر کلوزنگ اس کے اوپر آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سروائیول لیول جو ہے اب ذرا اس کے چانسز کم ہو گئے ہیں، جو صورتحال چارٹ پہ نظر آتی ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. تو بہرحال 40,929 تک نہیں جا سکے، 821 بھی انفیکٹ چیز نہیں ہو سکا، اور مارکیٹ جو ہے 40,521 514 کے پاس کلوز ہو گئی. اور مارکیٹ تقریباً آج والیوم 41% زیادہ رہے. جو ایک مستقل گراوٹ آ رہی تھی والیوم میں، وہ ختم ہوئی، اور آج تھوڑی سی ہم نے والیوم میں بہتری دیکھی. فورن فنڈز کے انفلوز تھے، اور لوکل فنڈز اینڈ انویسٹرز کی جو ہیں آج سیلنگ تھی. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. اس میں ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. تو اس میں وہی کل والی بات ہے کہ ابھی ہم نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے، اور گلف اسٹیٹ کے لیے ہم بہت جلد انشاءاللہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے. انٹرنیشنل نیوز جو ہے اس میں آج جو گلوبل انڈیسز، یو ایس مارکیٹ جو ہے ڈاؤن ہے، تو اس کو جاب لیس کلیم ڈیٹا جو ان کا آیا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹس کچھ ڈاؤن ہے. اور دوسرے یہ کہ کووڈ کیسز جو بڑے ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے. اور کروڈ مارکیٹ فائنڈ سپورٹ مینلی فرام چائنا ڈیمانڈ. اور فیوچر موورز جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہے. ویسے تو یہ جو خبریں ہیں، اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو ہوگا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی ہر خبر پہ بات کروں، بہتر ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ چلے جائیں، یہ ساری خبریں آپ کو وہاں ملیں گی. اس کو کنکلوڈ میں اس طرح کر دوں کہ لوکل نیوز جو ہیں اس کے اندر مجھے سوائے کووڈ کے اور کوئی پریشان کن خبر اسٹل نظر نہیں آتی. ہاں، ایک خبر اور ہے کہ پاکستانی روپی سیز بگیسٹ فال ان ویکس. پاکستانی روپی جو ہے اسٹرینگتھن ہو رہا تھا کنٹینیوسلی، اور اس کے بعد آج اس میں گراوٹ کافی عرصے کے بعد دیکھی گئی ہے، اور بڑی گراوٹ دیکھی گئی ہے، شاید ₹1.42 سم تھنگ اور کچھ ایسا ہی ہے. اچھا، اس ہیڈ لائنس میں ایک میں آپ کو اور ایک آرٹیکل ہے
اس کے حوالے سے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے پاکستان مسٹ ہولڈ دا پالیسی ریٹ ایز دا اکنامک ریکوپ ریٹ، تو یہ فیس بک پہ موجود ہے گروپ پہ، تو ضرور اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے. اچھا اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب زیادہ تبدیلی تو کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہی ٹگ آف وار، وہی انڈیسیشن. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ دونوں بیئرس کو فیور کرتے ہیں، مگر یہ بھی واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ بلز جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نہ ایگریشن مارکیٹ میں بیئرس کا ڈیولپ ہو سکا، اور مارکیٹ 514 521 کے پاس ہی کلوز ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک پازیٹیو بات ہے. پھر جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ ایک شارٹ ٹرم ویو آئے گی، تو مجھے دوبارہ ایک شارٹ ٹرم ویو نظر آتی ہے. مطلب یہ کہ بل شاید ایک اور کوشش کریں اس لیول سے دور جانے کی، 40,521 514 سے. تو ہم اگر اس لیول کو آنر کرتا ہے انڈیکس تو ہم پر امید ہوں گے، اور ہمارا جو امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا 40,758 725 ہوگا. جبکہ بلز کی کمفرٹ زون جو ہے، جو میں بار بار کل بھی کہہ چکا ہوں، پرسوں بھی کہہ چکا ہوں، پیچھے سے میں 3 کالوں سے شاید کہتا آ رہا ہوں کہ 40,929 کے اوپر جب تک مارکیٹ نہیں رکتی، کمفرٹ زون ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ بار بار جو پروفٹ ٹیکنگ ہے، جو پھر واپس سلائڈ کرتا ہے جیسے آج ہوا، یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے گا. 40,929 کے اوپر جا کے یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا، مومنٹم بلز گین کرنے میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو شارٹ ٹرم ویو بتائی جا رہی ہے، جس طرح آپ کو کل کی کال میں بتایا گیا تھا، اس میں بھی آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، اسٹاپ لاس کو ٹریل کرنا ہے. دوسری بات میں نے یہاں کہی ہے کہ 40,514 کے نیچے اگر ٹریڈ کرے تو آپ نے لانگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. اور آپ 40,405 کے نیچے شارٹ بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 40,405 کے نیچے بیئرس کی ایگریشن مجھے نظر آتی ہے. تو اب مینٹلی آپ تیار رہیے کہ یہ تقریباً اگر آپ چارٹ پہ دیکھیں گے تو یہ شاید 5واں سیشن تھا جس میں انڈیسیشن اور ایک ٹگ آف وار کی کیفیت ہے. تو عام طور پہ مطلب یہ اعصاب توڑنے کے لیے 5 سیشن کافی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ڈائریکشن بنی جاتی ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا. مطلب 3 4 5 سیشن کے بعد، مطلب یہ چھوٹی رینج کی جب ہم بات کریں، ایک لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے. تو اگر ہم اس کے ٹریگر کی بات کریں گے کہ کیا ٹریگر ہوں گے مارکیٹ کو اوپر لے جانے کے اور نیچے لے جانے کے، تو جس طرح میں نے 40,929 کہا، وہ لیول ہے جس کے اوپر جا کے ہم یہ پر امید ہو جائیں گے کہ ہاں جی اب معاملات درست ہو گئے، ٹھیک ہے جی. بلز کی جو ہے ایفرٹ کنٹینیو کر سکتی ہیں. جبکہ گراوٹ میں بے شک میں نے 40,405 کے نیچے ایگریشن بتائی ہے، مگر 40,189 کے نیچے اگر انڈیکس کلوز ہوتا ہے، ٹریڈ ہوتا ہے، تو پھر بڑی گراوٹ ہوگی اور پھر مارکیٹ کو ٹائم لگے گا ریکور کرنے میں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 میجر ٹریگر ہوں گے اگر ہم دور رست حالات پہ نظر ڈالیں. شارٹ ٹرم سچویشن پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے چاہا تو آپ ٹریڈ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے اور صحت مند رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. کال کو اپنے احباب میں، اپنے گروپس میں شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.